پاکستانی ساختہ طیارے JF-17 تھنڈر کو خریدنے میں دنیا کے متعدد ممالک کی دلچسپی کیوں ہے؟ سن 2023 میں جب پاکستان نے JF-17 تھنڈر طیارے کا آزمائشی ماڈل تیار کیا تو شاید تب اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے سالوں میں کئی ممالک اس طیارے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ اس بارے میں ہمیں اس وقت معلوم ہوا جب بنگلہ دیشی ایئر فورس کے سربراہ کے دورہ پاکستان کے دوران JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا ذکر آیا۔ گزشتہ برس پاکستان نے آذربائیجان کو JF-17 بلاک 3 کے 40 طیارے فروخت کرنے کا معاہدہ کیا جو $4.6 ارب کے تاریخی دفاعی معاہدے کا حصہ تھا۔ پاکستان اب تک آذربائیجان کے علاوہ میانمار اور نائجیریا کو یہ طیارے فروخت کر چکا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ عراق اور لیبیا سمیت کئی ممالک کے ساتھ اس طیارے کی فروخت کے معاہدے طے پا چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے گزشتہ ہفتے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب اور سوڈان پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس بارے میں BBC نے وزیر برائے دفاعی پیداوار محمد رضا حیات سے بات کی اور ان معاہدوں کی تفصیلات کے علاوہ یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ ان طیاروں کو بنانے کے لیے حکومت کی پیداواری صلاحیت کیا ہے۔ میں کسی ملک کا نام نہیں لے سکتا اور میں کسی ملک کا نام بتا بھی نہیں سکتا کہ ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشنز کس لیول پہ ہیں۔ پہلی بات ہمیں انشور کرنا پڑتا ہے کہ ہم صرف انہیں کو بیچیں جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہوں، کل کو یہ ہمارے اگینسٹ تو یوز نہ ہو۔ یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے، تو اس میں پھر یہ جو ہوتی ہیں یہ بڑی ایک جیلسلی گارڈڈ سیکرٹس ہوتی ہیں۔ آج ہمارے پاس جو جتنے ممالک ہمارے جن کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت چل رہی ہے یا کوئی ہماری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں یا کوئی بات چیت ہے تو اس میں وقت لگے گا۔ کچھ پورشن اس کا چائنا میں تیار ہوتا ہے، کچھ پورشن اس کا پاکستان میں تیار ہوتا ہے۔ جب ہمارا کسی ملک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو چائنا آن بورڈ ہوتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ چین اور پاکستان کے اشتراک سے تیار شدہ JF-17 تھنڈر طیارہ قیمت نسبتاً آسان سیاسی شرائط اور ایسیسیبلٹی کی وجہ سے پرکشش ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ڈگلس بیری کہتے ہیں کہ اس طیارے کی لیٹسٹ اپ گریڈ میں مؤثر ریڈار اور فضائی ہتھیار شامل کیے گئے ہیں۔ JF-17 اور چنگدو J-10 سے قبل چینی جنگی طیاروں کے ڈیزائن اپنے مغربی یا روسی ہم منصبوں کے مقابلے میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تاہم اب یہ صلاحیت کا فرق نمایاں طور پر کم ہو چکا ہے۔ ایلیکس کا ماننا ہے کہ یہ طیارہ ان ممالک کے لیے پرکشش ہے جو سیاسی وجوہات کی بنا پر مغربی سپلائی چینز پر انحصار نہیں کر سکتے یا کرنا پسند نہیں کرتے اور اخراجات کے حوالے سے محتاط ہیں۔ اس طیارے پر سیاسی پابندیاں بھی بہت کم ہیں، جیسے برآمدی کنٹرول، استعمال کی نگرانی یا پرزہ کی فراہمی میں رکاوٹیں، جو اکثر امریکی یا یورپی فروخت کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ایلیکس اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور چین ٹیکنالوجی ٹرانسفر، مقامی اسمبلنگ اور ملکی دیکھ بھال کی سہولت فراہم کرنے میں زیادہ رضامند ہیں، جو مقامی ہوابازی کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر کن صلاحیتوں کا حامل ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر طیارہ F-16 فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا طیارہ ہے، جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم یہ 4th جنریشن طیارہ ہے اور 5th جنریشن طیارے کی طرح اس میں اسٹیلتھ کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔